کا شیخ غلام بنا بیٹھا بھارت کے مسٹر پرائم منسٹر کا، 3200 لوگوں کا قاتل جن کے لاشوں کے اوپر کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا، 770 کروڑ روپے کے اندر یونائیٹڈ عرب امارات کے اندر بھویہ مندر کا نرمان کرنے والا وہ جزیرۃ العرب۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کا عمل بھی گندا ہو چکا، ہمیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا، شریعت سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا۔ یاد رکھیے وہ تو آپ کی زندگی اے پی ایل بی پی ایل دیکھنے کے اندر نہیں ہے، آپ کی زندگی سلمان خان کے کمر کے لچک میں نہیں ہے، آپ کی زندگی عامر خان کی خوبصورتی میں نہیں، آپ کا رول ماڈل حضرت علی، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل امام مالک ہے، آپ کا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں آئے تھے، حضرت علی کو دیکھو تو 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا، حضرت عثمان کو دیکھو 20 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے، کسی اختلافی روایت اگر آ جائے، اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ اس امت کے فرعون اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن معوذ، آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا، ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے، صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں آئی ڈی بناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، تمام دیوبند، یا حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی، انقلاب ہندوستان۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے، برے اعمال ہیں۔ اتنے گناہ بڑھ گئے، ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا، اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ۔ مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں، مسجد اقصی جس کی برکت اور جس کی فضیلت قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو، چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے، ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے عمل بد کی وجہ سے یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ 3 باتیں ہم سے چرا لی۔ ایک تو یہ تعلیم، انہوں نے لفظ اقرا سے لیا، اس پر بہت محنت کی تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے۔ دوسری چیز پتہ کیا لی انہوں نے؟ دوسری چیز نبی کی زندگی کے لیے، دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی مہتو؟ 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے، مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا ہوتا ہے؟ 50,000 روپے آ گئے میرے پاس، موبائل لینا ہے۔ یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا ہے تو بھئی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ پوچھتے ہیں، بھیا قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں، کتنے کی لون بھرنی پڑے گی، یہ سوچتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں آپ۔ 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کی بتائیے؟ اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟
یہودیوں نے 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے، کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم، اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی، بخاری سے پہلے ترمذی ان سے پڑھی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں، تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد، کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں. ہمارے بھارت میں دیکھ لیجئے آر ایس ایس ہے، یونٹی ہے کہ نہیں؟ آر ایس ایس میں کتنی تنظیم، کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ. ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائیں گے، 2 سال کے بعد 3 ہو جائیں گے، سر پٹول شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ، قرآن کا فرمان. تو بہرکہ یہ دوسری چیز لی. تیسری چیز کیا لی انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی سے؟ یہی یونٹی، اتحاد. 38 تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، تعلیم پر، سوشل کام پر، جسٹس پر، ایجوکیشن پر، مذہب پر. وہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اپنے دھرم پر بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور دھرم کو پھیلانے پر وہ لوگ زور نہیں دیتے. اگر آپ جائیں گے کہ آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا جوڈائزم، میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہودی کہے گا نکل جائے یہاں سے ورنہ پٹائی ہوگی. اگر زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو چکن مٹن کھلا دیں گے کہ بھیا جائیے، ہم یہودی نہیں بناتے. وہ دھرم پر محنت نہیں کرتے. لیکن یونٹی، ایجوکیشن، تجارت، اتحاد. اور یہ کن کی زندگی کا حصہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ. میرے بھائیوں، وقت میرے پاس تو نہیں ہے، ورنہ بہت زیادہ وقت ہوتا تو میں کرتا. لیکن سمجھیے کہ مجھ سے بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے میں بول رہا ہوں. یہاں تو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے سامنے میرا کچھ بولنا، سورج کے سامنے چراغ کو آگے کرنا ہے، ان کو دکھانا ہے. لیکن پھر بھی کچھ بول دے رہا ہوں. آخر کے اندر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے. اللہ تبارک و تعالی دعا اور عمل کے ذریعے سے ہی، عمل کے ذریعے عمل مضبوط کیجئے اور نڈر بن کر میدان میں نکل جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی مدد کرے. اور کسی پر اعتماد مت کریے کہ نہیں یہ جزیرۃ العرب والے آ جائیں گے، ترکی آ جائے گا، یہ ایران فرانس کے لوگ آئیں گے. سب سے زیادہ یہودی اور ڈس بلیور پیگن سے ہاتھ ملانے والے یہی جزیرۃ العرب والے ہیں. جزیرۃ العرب میں 10 ملک ہے، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، یونائیٹڈ عرب امارات. یونائیٹڈ عرب امارات نے پتہ کیا دعویٰ کیا؟ اگر پوری دنیا کو 10 دن تک بٹھا کر مجھے کھلانا پڑے میں کھلانے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے. دولت کون سی ہے؟ پیٹرول، ڈیزل، سونا، چاندی، CNG گیس، مٹی کا تیل. یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی. کہاں پر؟ جزیرۃ العرب میں. امریکہ کے پاس اتنی دولت نہیں، اسرائیل کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی جزیرۃ العرب کے پاس ہے. اللہ کے نبی کے صدقے میں ان کو اتنا مالدار بنایا. لیکن سب سے زیادہ آرام پرست اگر کوئی ہے تو ان جزیرۃ العرب کے بعض وہ بادشاہ ہے جن کے وہ کارنامے ہیں کہ جن کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. ان سے رب کل قیامت میں پوچھے گا، سوال کرے گا. آپ کو یقین نہیں ہوگا بنا پروف کے، میری بات عادت نہیں ہے کچھ بات کہنے کی. یونائیٹڈ عرب امارات کا صدر بادشاہ محمد بن زید النہیانی، یونائیٹڈ عرب امارات جس میں شہر دبئی ہے، دنیا کا سب سے اسکائی سکیپر کا شہر جس کو کہا جاتا ہے، مطلب آسمان کو چھونے والی بلڈنگ بنانے والا کوئی ملک ہے تو اس کو یونائیٹڈ عرب امارات کہتے ہیں. اس سے زیادہ اونچی بلڈنگیں کسی نے آج تک نہیں بنائی. اس کا جو شیخ ہے
اور دنیا کی سب سے قیمتی شہر ابو دھابی ہے، یونائٹیڈ عرب امارات کی راجدھانی، کیپٹل آف یونائٹیڈ عرب امارات، اس راجدھانی کے اندر 27 ایکڑ زمین فری میں مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی کو وہاں کے شیخ نے محمد بن زید النہیانی نے فری میں گفٹ کیا، لیجئے مودی جی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے نہیں، بت پرستی کے لیے، مندر بنانے کے لیے سن 2018 اور 19 میں وہ زمین دی تھی فری میں۔ تب میں نے آواز بلند کی تھی تو اس دیش کے ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے بھائی، ہمارے شیر شاہ وادی برادری کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے خلاف بائیکاٹ کرو، پرچے نکالے گئے تھے۔ آج کہاں گئے تمہارے پرچے؟ نکالو۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو زبان کاٹ دو اور جاؤ 1.5 مہینہ پہلے 770 کروڑ روپے لگا کر اس جزیرت الابو دھابی کے اندر میں باضابطہ مندر کا نرمان کیا گیا، اس کا ادگھاٹن اور اس کی شروعات کی گئی، وہاں پر پوجا اور پرارتھنا اور بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ محمد بن زید النہیانی بھول گئے تم جزیرت العرب کون سی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی چیخیں وہاں پر موجود ہے، صحابہ کرام کا خون بہا ہے، حضرت بلال حبشی کی چیخ موجود ہے، حضرت خباب بن ارد کے وہ پیٹ کے گوشت سے ٹپک ٹپک کر جو چربی ٹپک ٹپک کر جو انگارے بجھ گئے، آپ وہ بھول گئے۔ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کرام کے مقدس قدم پڑے ہیں وہاں پر، آؤ جال حق و ذاق الباطل، اللہ کے نبی پڑھ پڑھ کر ایک ایک بت کا صفایا کیا تھا، لیکن آج پھر آپ اسی قدم پر ہو، اسی بت پرستی کو فراوانی دے رہے ہو۔ اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ انہی اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو مسلط کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اسی لیے اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا، زمین پر عمل اچھا ہوگا اور زبان کے اندر طاقت ہوگی اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ زمین پر آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، خصوصاً آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میرے پاس بہت کم وقت ہے دوستوں، مجھے 5 گھنٹے کی جرنی کر کے یہاں سے جانا اور پھر مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ میں یقیناً دل سے بہت زیادہ میں دکھی ہوں کہ میں آپ کو مکمل وقت نہیں دے سکا، حالانکہ 3 مہینہ پہلے ہم سے وقت، بلکہ 2.5-3 مہینہ پہلے ہی وقت لیا گیا تھا، ورنہ دل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دنیا جانتی ہے۔ ہم لوگ کسی معاملے میں اٹک جاتے ہیں راستے واسطے میں تو دل صاحب سے پوچھے، ماسٹر مائنڈ ہے یہ، اللہ نے بڑی شہرت سے ان کو نوازا ہے۔ مجاہد حسنین حبیبی صاحب میرے بڑے بھائی، میری سرپرست سمجھیے کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کبھی بھی کہ بھئی مجھے پہلے دے دیجئے میں بھاگ جاؤں گا۔ میری عادت یہ ہے کہ اگر آپ 10 لوگ بھی بیٹھے ہیں مجھے 4 بجے بٹھا دیجئے تو میں تب بھی بات کرتا ہوں، میری یہ عادت رہتی ہے، لیکن مجبوری ہے، الیکشن شرپر ہے، میں ایک سیاسی جماعت سے جڑا ہوا ہوں تو اس کے پروٹوکول کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں 6 بجے بھاگا ہوں دوسری طرف چھپا کر کے اپنے آپ کو کہ میں جاتا ہوں، ذرا ایک جگہ وعدہ کیا اس مجلس میں مجھے شامل ہونا، میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے میں پہنچا ہوں۔ نوجوانوں، آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کی زندگی چھوڑو، جیسے حماس کے نوجوان حافظ قرآن بن کر ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے موبائل کے ٹکڑے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کے ہاتھوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ فلمیں دیکھتے، وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھتے۔ یہی وجہ ہے، ہم لوگ تو سنتے تھے کہ صحابہ کرام کی ایمانی طاقت کی وجہ سے اللہ آسمان سے زمین پر مدد کو اتارتا تھا۔ اگر آج آپ کو صحابہ کرام کا نمونہ دیکھنا ہے تو حماس کے 5000 نوجوانوں کو جا کر دیکھ لو، جوان ہے، وہ جوانی بھری پڑی ہے ان کے اندر میں، لیکن پھر بھی دیکھیے رب کے لیے قربان ہو گئے، اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں اللہ آپ کے اندر قوت پیدا کرے تو آپ کو تقوی اور عمل کو سدھارنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ابھی پروگرام چلے گا، دل صاحب کو بھی سنیے اور معزز اکابرین موجود ہیں ان کو سننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس محفل کو، اس بیٹھک کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل سب پہنچیے حضرات گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے